نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابلا، جس نے 7 بالوں کو اگایا، فی کل سنبلۃ، ہر بال میں 100 حبہ، 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت جس کا کہ ترجمہ اور تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر صوفیانہ پیش ہے، جس طریقے سے کہ پیداوار کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: کسان کا قابل ہونا، بیج کا اچھا ہونا، زمین کا طاقتور ہونا اور وقت پر بونا۔ اسی طریقے سے صدقے کے لیے بھی 4 چیزیں لازم ہیں: خیرات کرنے والا نیک اور صالح ہو، مال حلال کا ہو، مصرف یعنی جہاں پر مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ مصرف بہتر ہو، اور وقت بھی مناسب ہو۔ زندگی کا صدقہ مرتے وقت کی خیرات سے افضل ہے، کیونکہ مرنے والا وقت نکال کر صدقہ کر رہا ہے، اور زندگی کے اندر جب انسان توانا ہے، طاقتور ہے، خوشحال ہے، اس وقت وہ صدقہ کر رہا ہے، تو یہ صدقے کا وقت زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حلال مال کے صدقے کا ثواب زیادہ ہے۔ جس آدمی نے حلال مال صدقہ نہیں کیا بلکہ حرام مال صدقہ کیا تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو کوئی حلال مال سے کھجور کا ٹکڑا بھی خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے پرورش فرماتا ہے جس طریقے سے گھوڑے والا اپنی گھوڑی کے بچے کو، کہ اس کے مرتے وقت یہ صدقہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر راستہ 3 طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ کہ جو آگے سے بند ہے، جیسے کہ گلی بند، جسے کہ گلی بند کہتے ہیں۔ دوسرا راستہ وہ کہ جو آگے سے کھلا ہوا ہے مگر کسی باغ وغیرہ میں پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا راستہ وہ ہے کہ جو کسی خراب مقام پر پہنچاتا ہے۔ مقصد کے اعتبار سے راستے کے نام بھی ہوتے ہیں، بولا جاتا ہے عموماً یہ کچہری روڈ ہے، یہ ریلوے روڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آخرت کے لحاظ سے راستے مختلف قسم کے ہیں۔ نفس کے لیے جو مال خرچ کیا گیا وہ آگے سے بند ہے کہ مرتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو شیطان کے لیے خرچ ہوا وہ دوزخ کا راستہ ہے، جیسے کہ آج ہم اپنے مال کو حرام مقامات پر خرچ کر دیتے ہیں تو یہ مال کا خرچ کرنا بے مقصد اور بے فائدہ ہے۔ یعنی وہ مال جو ہے ہم نے جہاں خرچ کیا ہے وہ دوزخ میں تو پہنچائے گا مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے لیے خرچ ہوا وہ رضائے رحمان تک پہنچاتا ہے، اور وہ بہشت روڈ ہے، یعنی جنت کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کو بہشت روڈ پر چلنا چاہیے، یعنی جنت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ کام رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ صدقے کے چند درجات ہیں۔ عوام کی خیرات تو مال ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، اور وہی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور اس کی جزا جنت ہے اگر وہ مال حلال کا ہے۔ اور خواص کی جو خیرات ہے، جو حضرات خاصان الہی ہیں، ان کی خیرات اصلاح حال ہے، یعنی وہ ان دلوں کو کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اپنی توجہ سے اللہ کی طرف ان دلوں کو موڑ دیتے ہیں، یہی ان کی خیرات ہے اور صفائی نفس ہے۔ اس کی جگہ رضائے رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے حال کی اصلاح کرے۔ صوفیاء اکرام کا فرمان ہے کہ صدقات کے ثواب میں زیادتی کمی چند وجہ سے ہوتی ہے: اخلاص کا فرق، زمان یعنی وقت کا فرق، زمین کا فرق، فقیر کا فرق، مقام خیرات کا فرق۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا صدقے کے اندر، اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا صدقہ ہمارے مقابلے میں اگر ہم پہاڑ بھر سونا خیرات کر دیں تو ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو حضرات صحابہ کرام کو اجر و ثواب ملا، اس لیے کہ ان کا سا اخلاص ہم کو کہاں میسر ہے۔ ماہ رمضان، جمعہ، شب قدر کا صدقہ بہت ثواب ہے کیونکہ یہ ایام بہت افضل ہیں۔ دوسرے زمانے کے صدقات کا وہ ثواب نہیں جو ان اوقات کا ہے، یعنی جمعے کا، رمضان کا، شب قدر کا جو ثواب ہے وہ دوسرے زمانے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ کے صدقات کا ثواب ایک کے مقابلے میں 1,25,000 کا ہے، یعنی آپ نے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں صدقہ کیا تو 1 روپیہ خرچ کیا تو 1,25,000 روپے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ زمین ہی ایسی ہے، وہ مقام ہی اتنا معیاری ہے۔ اسی طریقے سے جو مصرف ہے، مصرف جتنا معیاری ہوگا، جہاں پر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ مصرف کہلاتا ہے، مصرف جتنا معیاری ہوگا اتنا ہی عظیم اجر و ثواب ملے گا۔ مثلا فقیر جو ہے وہ دیندار ہے، وہ علم والا ہے، یا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے دانے کی پیداوار اور زمین و زمان کے فرق سے مختلف ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے صدقے اور خیرات کا اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے خلوص، مقامات کے اوپر خرچ کرنے کے اعتبار سے، فقراء کے اوپر خرچ کرنے کے اعتبار سے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقے کا یہ ثواب جو بیان ہوا، اس کے ملنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ سخی کو کچھ برکت دے دے تو یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے، مگر یہ بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو قیامت میں ملے گا۔ لہذا کوئی شخص آج خیرات دے کر کل ہی 700 گنا کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ کھیت بونے کا ایک وقت مقرر ہے اور کاٹنے کا وقت دوسرا ہے۔ آج بو کر آج ہی کاٹنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ صدقے کا ایک فائدہ تو یہاں بیان ہوا اور دوسرے فائدے دیگر آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہیں۔ صدقے کی برکت سے مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقے کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، صدقے کی برکت سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، صدقے کی برکت سے غضب الہی کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ غرض کے صدقے کے بہت فوائد ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں، اس سے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نئے سامعین ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر درس آپ تک آسانی سے